باب ہے جو بندہ نماز پڑھے 2 بار۔ 1150 نمبر روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے معاذ بن جبل سرکار کے ساتھ نماز پڑھتے، نفل سمجھ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی فضیلت کو پانے کے لیے سرکار کی اقتداء میں پڑھتے، پھر اپنی قوم کے ساتھ جاتے، ان کو نماز پڑھاتے، ان کو فرض پڑھاتے، یہاں نفل کی نیت سے پڑھتے، متفق علیہ روایت۔ اور وہ پیچھے گزر گیا، سرکار فرمایا کیا تو ان کو اس طرح آزمائش میں ڈالنے والا ہے، تو لہذا ایک ہی نماز جو ہے۔ آگے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر لوٹتے اپنی قوم کی طرف، ان کو عشاء پڑھاتے، ان کو عشاء کے فرض پڑھاتے، وہی لہ نافلہ، اور وہ جو ان کے لیے نماز تھی وہ زائد ہوتی۔ ظاہر سے یہ ہے کہ یہاں فرض پڑھتے، ان کو جا کے نفل پڑھا دے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک امام نفل پڑھا رہا ہے، پیچھے فرض پڑھ رہے ہیں، مثلا میں 2 نفل کی نیت کر رہا ہوں، پیچھے میرے فجر پڑھنے والے 20 بندے کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفل حالت ہے کمزور، فرض ہے حالت مضبوط۔ کمزور پر نماز یعنی ایک نفل، مثلا نفل کا وہ لیول نہیں جو فرضوں کا ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے نوافل کی اہمیت فرضوں سے کم ہے، فرضوں جتنی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے اندر ذرا تھوڑا سا آ گئی کمی۔ تو امام پڑھ رہا ہے ہلکی نماز، مقتدی کی فرض مضبوط زیادہ ہے، تو مضبوط نماز والا ہلکی نماز والے کے پیچھے اقتداء نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ تو لہٰذا یہ اس کا پھر یا تو نافلہ لغوی ہوگا کہ وہ نماز ان کے لیے ایک زائد ہو جاتی ثواب کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو نفل پڑھ کے جاتے، لیکن وہاں جا کے ان کو فرض پڑھا دیتے۔ اچھا جی، آگے یہاں پہ ہے رواہ البیہقی والبخاری، امام بیہقی اور بخاری نے ہی اسے روایت کیا۔ اچھا آگے دوسری فصل 1152 نمبر روایت ہے، یزید بن الاسود فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھا، میں نے آپ کے ساتھ فجر پڑھی مسجد خیف میں، نماز پوری ہو گئی نا تو آپ پھرے نماز سے واپس آنے لگے خیمہ کی جانب، تو 2 بندے بیٹھے تھے قوم کے اینڈ پہ، انہوں نے نماز نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، فرمایا ان کو ادھر لاؤ، لایا گیا تو ان کے کندھے سرکار کے رعب سے کانپنے لگے۔ یہ ہیبت تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی، آپ کی ایک روحانی طور پہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے دشمن کے دل پہ میں اتنے میلوں کے فاصلے پہ ہوتا ہوں اور میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حلیم ترین شخصیت کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن روحانی طور پہ جلال مبارک کا رعب دیکھیں، حالانکہ کہا بھی کچھ نہیں، فرمایا ان کو لاؤ نا ادھر ذرا، تو ان کے کندھے سے آپ بھی فرماتے میں نے دیکھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کانپ رہے تھے۔ فرمایا بھائی تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ دونوں نے عرض کیا، کہا ہم نے نماز پڑھنی تھی اپنے گھروں میں، رحالنا اپنے کجاووں میں، خیموں میں۔ فرمایا ایسے نہ کرو، جب تم نماز پڑھ چکو اپنے کجاووں میں، پھر مسجد میں آؤ، ایسی مسجد جہاں جماعت ہو رہی تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، تو یہ تمہارے لیے کہ زائد نماز نفل ہو جائے گی۔ مثلا ایک بندہ زور کی نماز پڑھ رہا ہے، آگے دیکھا جماعت ہو رہی ہے تو یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر وہ چاہے تو دوبارہ نفلوں کی نیت سے پیچھے کھڑا ہو جائے تو یہ 4 نفل پڑھنے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ فرض نماز 2 بار نہیں ہوتی، وہ آگے حدیث آئے گی۔ تو یہ حکم جو ہے یہ مستحب استحبابی ہے کہ بندہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، ضروری نہیں۔ امام ترمذی ابو داؤد نسائی نے روایت کی ہے، حسن صحیح حدیث ہے۔ تیسری فصل 1153 نمبر روایت، بشر ابن محجن فرماتے اپنے والد سے روایت کرتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، اذان دی گئی نماز کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، لوٹے، اور حضرت محجن اپنی مجلس میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی لوگوں کے ساتھ؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ عرض کی آقا کیوں نہیں، لیکن میں نماز پڑھ آیا تھا اپنے گھر میں، فی اہلی، اپنے اہل میں۔ اچھا جی، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو مسجد آئے اور تو نے نماز پڑھ لی ہو اور نماز کھڑی ہو جائے
تو تو بھی نماز پڑھ لوگوں کے ساتھ اگرچہ تو نے نماز پڑھ لی ہے۔ یعنی جماعت، اس کی دو وجوہات ہیں۔ اگر جماعت ہو رہی، بندہ علیحدہ بیٹھا ہے، دیکھنے والے کہیں گے یار یہ کیسا عجیب بات نہیں، جماعت ہو رہی ہے اور یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ پڑھ آیا۔ تو ایک تو یہ ہے، لوگوں کے دل میں وسوسے آئیں گے، شک آئے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ علیحدہ بیٹھنا جماعت سے، کیونکہ فرشتے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں جماعت کا ثواب، اور سارے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بندہ علیحدہ ہی بیٹھا، تو جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے اندر، تاکہ اس کو ثواب مل جائے نفلوں اور جماعت کا۔ امام مالک اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1154 نمبر روایت ہے، مسلم بن خزیمہ میں سے ایک بندہ روایت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی بندہ، جو حضرت ابو ایوب انصاری سے انہوں نے سوال کیا ابو ایوب انصاری سے کہ ہم میں سے جناب کو بندہ اپنے گھر نماز پڑھ کے مسجد میں آتا ہے اور وہاں نماز کھڑی ہوتی ہے، کیا میں نماز پڑھوں ان کے ساتھ؟ یہ میرے دل میں کوئی معاملہ وسوسہ شک ہے کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم نے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو سرکار نے اس فرمایا تھا فذالک لہ سہم جمع، یہ تو حصہ جمع کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی یہ تو آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک وہ نماز پڑھا، ایک یہاں بھی پڑھ لی آگے جماعت کے ساتھ، تو یہ تو آپ دو اجر لے رہے ہیں۔ امام مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ اتفاقی، اب کوئی بندہ جان بوجھ کے کرے کہ نماز پڑھا ہے اور جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلے خود پڑھ لے 15 منٹ اور جا کے جماعت کے ساتھ نفل کے میں ڈبل لے رہا ہوں ثواب، یہ کوئی نہیں۔ یہ ڈبل ثواب مل کے اس لیول پہ کبھی نہیں جا سکتا جہاں پر جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنا لے کے جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک نفل جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کا اجر ہو رہا ہے، فرض جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کا اجر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کہ بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، پھر مسجد میں جاتا ہے اور جا کے جماعت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، اور ایک بندہ صرف ڈائریکٹ آ کے نماز با جماعت پڑھ رہا ہے، وہ جماعت والا افضل ہے، کیونکہ جماعت سنن الہدیٰ میں سے پیچھے گزر گئے، اور اس کی ترغیب اور اس کے اوپر عظمت و شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کیے۔ 1155 نمبر روایت ہے، یزید بن عامر فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اپنی نماز میں تھے، میں بیٹھ گیا، میں داخل نہ ہوا نماز میں، جب حضور فارغ ہوئے مجھے بیٹھا وہ دیکھا، فرمایا کیا تو مسلمان نہیں ہے یزید؟ اس کی آقا کیوں نہیں؟ فرمایا میں اسلام لایا ہوں حضور، میں مسلمان ہوں۔ کس چیز نے روکا کہ لوگوں کے ساتھ نماز میں آئے؟ عرض کی آقا میں نے نماز گھر میں پڑھ لی تھی، احسب ان قد صلیتم، مجھے گمان تھا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہوگی، یہ تھا، مجھے یہ تھا مسجد میں اوہ بھائی جان اس ٹائم کون سا مخصوص ٹائم تھے، اندازہ ہی تھا، کہنے لگے آقا مجھے اندازہ ہوا کہ شاید آپ نے پڑھ لی ہوگی، تو میں گھر ہی پڑھ آیا، ٹھیک ہے، آؤں گا آپ کے پاس بیٹھوں گا، کوئی باتیں سنوں گا، مجھے کیا پتہ تھا کہ حضور نماز ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا جب تو نماز کی طرف آئے اور تو پائے لوگوں کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ شریک ہو جا، اگرچہ پہلے پڑھ لی، تکن لک نافلہ، تیرے لیے نفل ہو جائے گی اور وہ فرض ہو جائے گی۔ یہاں پہ تو حاضی ہی مکتوبہ سے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو مسجد میں پڑھی یہ فرض ہے اور وہ نفل ہوگی، ایسے ہی ہے نا، دیکھیں نا ظاہر تو یہ بتا رہا۔ تو مولا علی قاری نے بھی یہ کیا کہا، لیکن یہ اس طرح ہونا آیا نہیں، کیونکہ ایک بار پہلے جب پڑھی تھی تو نیت کیا تھی؟ نفل کی تو نہیں تھی، فرض کی نیت تھی، اور جب آگے آئے ہیں اب کیا نفل کریں گے؟ اب نیت دوبارہ فرضوں کی کریں گے، وہ تو حدیث آگے آئے گی کہ ایک فرض 2 بار پڑھنے سے منع کیا گیا، بندہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہو جائے گی تیرے لیے نماز زائد، وہ حاضی ہی مکتوبہ، اور یہ فرض نماز کے اندر جو شریک ہوگا تو تجھے فرض نماز والی جو جماعت ہو رہی ہے اس کا اجر مل جائے گا، ثواب اس یعنی تجھے جماعت کا اجر فرض والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ جماعت کا جو ایک ثواب ہوتا ہے کہ نا، ایک بندہ اکیلا نفل پڑھتا ہے، ایک جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت والا اس کی ثواب ظاہر سی بات ہے جماعت کے اندر کی زیادہ، یہ ہے اس کا مطلب۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو بیان کیا۔ 1156 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک بندے نے سوال کیا ان سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں گھر میں، پھر میں پاتا ہوں مسجد میں امام کے ساتھ نماز ہو رہی، کیا پڑھوں؟ فرمایا ہاں۔ بندہ کہنے لگا کس کو میں اپنی نماز بناؤں گا؟ ان 2 نمازوں، ایک گھر میں پڑھی ایک امام کے پیچھے، فرض کون سی ہوگی؟ ابن عمر فرمانے لگے ذالک الیک، یہ تیری طرف ہے، یہ معاملہ تجھے سونپا گیا ہے کہ تو فیصلہ کرے کہ ثواب کون سا ملے گا۔ فرمایا انما ذالک الی اللہ، یہ اللہ کی طرف بس، ہاں، اور ویجعل ایۃ ما شاء، اللہ جس کو چاہے گا بنائے گا، جس کو چاہے فرض جس کو چاہے نفل۔ کیا مطلب؟ جمہور علماء کا یہی مذہب، جمہور فقہا
جمہور محدثین کا یہی مذہب ہے کہ پہلی نماز فرض ہوگی، دوسری نفل شمار ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھ کے آیا، اس کو نہیں تھا پتہ، جیسے پیچھے گزرا، حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے گمان تھا آپ نے پڑھ لی ہوگی. گھر میں پڑھ کے آگے دیکھا مسجد میں ہو رہی، وہ مسجد میں شریک ہو گئے، ساتھ نماز کے شریک. تو اس نے دل میں نیت تھی کہ یار، اور وہ دل میں وہ نیت یہی تھی کہ کاش مجھے جماعت مل جائے، اور یہاں نفل مل گئی، اور دعا کرتا ہے یا اللہ تو مجھے اس جماعت کا اجر دے دے. تو فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد معاملہ کر دو. عین ممکن ہے آپ نے غلطی سے جو آپ کی وہ جماعت چھوٹی، آپ گھر پڑھ آئے، گمان یہ تھا کہ شاید مسجد میں ہو گئی ہے، اگر گمان نہ ہوتا تو مسجد میں آگے پڑھتے. تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کو فرض نماز با جماعت کا ثواب دے. امام مالک نے سے روایت 1157 نمبر روایت ہے. حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ مولا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے غلام فرماتے ہیں ہمیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے مقام بلات میں. یہ مدینہ شریف میں ایک علامہ طیبی کہتے ہیں مدینہ شریف میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ان کے ساتھ؟ ابن عمر فرمانے لگے میں نے نماز پہلے پڑھ لی ہے، یعنی پہلے جماعت کرا لی ہوگی کہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا نہ پڑھو ایک نماز ایک دن میں 2 بار. ایک فرض نماز ایک دن میں 2 بار پڑھنا جائز ہے، تو لہذا حضرت عبداللہ بن عمر پیچھے بیٹھے. یہ دیکھیں یہ آ گئی اب روایت، پچھلی ساری روایات یہ اینڈ پہ نتیجہ. تو وہ جو حکم تھا کہ تم پڑھ لو وہ کس لیے تھا؟ استحبابی، کہ اگر آپ ایک بار پڑھ رہے ہیں نماز اور آگے جماعت ہو رہی ہے آپ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، بطور نفل پڑھ سکتے ہیں، بس بطور فرض. کیونکہ یہ عبداللہ بن عمر کا واضح فرمایا بھائی سرکار نے ایک نماز ایک دن میں 2 بار پڑھنے سے منع ہے، یہ نہیں فجر 2 بار پڑھ لو، زور 2 بار نہیں. امام احمد ابو داؤد وغیرہ نے اس کو روایت کی. اگلی روایت نافع فرماتے کہ بے شک عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جو مغرب یا فجر پڑھ لے، یہ دیکھیں نہیں یہ وہ حدیث ہماری حنفیوں کی دلیل آ گئی. امام مالک نے اسے روایت کیا موطا میں. عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ ایک بندہ جو مغرب پڑھ لے یا صبح فجر پڑھ لے پھر وہ پائے ان دونوں نمازوں کو امام کے ساتھ، میں نے فجر پڑھ لی میں آیا آگے جماعت ہو رہی ہے مسجد میں نے مغرب پڑھ لی میں مسجد میں گیا آگے جماعت ہو رہی، فرمایا فلا یعود لہما ان کا یادہ نہ کر، دوبارہ نہ جائے. کیوں؟ فجر کے بعد نفل نہیں ہوتے اور 3 نفل ہوتے ہی نہیں. مغرب کی رکھتے کتنی پر نفل 3، نفل تو 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں، اس طرح جانا ہے ایسے ہی ہے. اور فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نماز پڑھنے سے منع کیا. اور عصر کا بھی یہی حکم ہے، عصر کا بھی، کیونکہ علت ایک ہے، فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، وقت مکروہ ہے. اسی طرح عصر کے بعد بھی جو وقت مکروہ ہے اس میں نفل نماز بھی ٹھیک ہوگا. تو یہ آ گئی نماز. فرمائے فلاح عدلہ ان کا یادہ نہ کرے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے. امام مالک نے